فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین، ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آیۃ من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ مجلس کا اعلان ہے کہ قصر حسیری کہ جو بلوچ پورے میں واقع ہے، وہاں پر قدیم اشر مجالس ہے جو تقریباً 110 سال سے وہاں منعقد ہو رہا ہے، لیکن ادھر عوام کی توجہ ان مجالس کی طرف کم ہو گئی ہے اور لوگ بہت کم تعداد میں وہاں پہنچ رہے ہیں۔ وہ جگہ ایسی ہے جہاں آپ حضرات کو زیادہ تعداد میں جانا چاہیے تاکہ وہاں کے اوپر عزاداری ختم نہ ہونے پائے اور عزاداری وہاں پر رہے، کیونکہ کوشش یہ ہے کہ وہاں پر عزاداری ختم ہو جائے۔ لہذا عوام کا فریضہ ہے کہ ایسی مجالس میں شرکت وہ ضرور کرے کہ جہاں یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے عزاداری وہاں کی ختم ہو جائے گی۔ لہذا وہاں پر جب آپ حضرات ضرور تشریف لے جائیں قصر حسینی میں، اس میں جناب ڈاکٹر سید احمد مرزا مجرب لکھنوی صاحب مرثیہ پڑھیں گے اور اس میں آپ تشریف لے جائیں۔ یہ وقت اس کا ہے 4 بجے سے پہر، 4 بجے سے پہر یہ مجلس منعقد ہوگی۔ امام باڑہ قصر حسینی بلوچ پورہ، آپ حضرات کی شرکت وہاں بے انتہا ضروری ہے۔ دوسری شرکت جو بڑے امام باڑے مجلس میں ہو رہی ہے، اس میں کلکتہ سے آئے ہوئے سماج صوفی عالم اس میں خطاب فرما رہے ہیں، اس میں بھی آپ حضرات کی شرکت ضروری ہے، تشریف لے جائیں۔ اور دیگر جو ظاہر کہ مجلسیں ہو رہی ہیں نئے لکھنؤ میں، جیسے ستر آباد کا امام باڑہ ہے اور حضرت خان کا مقبرہ ہے، ان جگہوں پر بھی آپ حضرات کو جانا ضروری ہے تاکہ وہاں بھی عزاداری قائم و دائم رہے۔ تو یہ عزاداری کے لیے اس سلسلے میں آپ حضرات کی شرکت بہت ضروری ہے۔ دوسرا اعلان ہے نور ہدایت فاؤنڈیشن کے سلسلے میں، وہ بھی اسی امام باڑے میں قائم ہے یہ نور ہدایت فاؤنڈیشن، جس کے ذریعے سے بہت ہی تحقیقی کام ہو رہے ہیں اور بہت سے مجلات اور بے شمار کتابیں نور ہدایت کے ذریعے سے چھپ چکی ہیں۔ یہ بھی میرے ہی زیر اہتمام ہے، لہٰذا گزارش ہے کہ سلسلے میں آپ حضرات مالی تعاون فرمائیں۔ اسی طرح سے جو اور دوسرے ادارے ہیں یہاں جو امام باڑہ فرمابی سے متعلق ہیں، اس میں بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں آپ حضرات تعاون فرمائیں۔ اور ایک دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ معصومہ اظہار ایک بچی ہے کہ جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لہذا گزارش ہے کہ اس کی شفا کے لیے آپ حضرات دعا کریں، متفعل محمد وآل محمد، اس بچی کو شفا حاصل ہو، اور جتنے بھی مومن مومنات مریض ہیں سب بطول متفعل محمد وآل محمد سب کو شفا حاصل ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کیونکہ نماز جمعہ ہے اور نماز جمعہ 12 بجے شروع ہو جائے گی اور مجھے ہی وہاں حاضر ہونا ہے، لہذا آج کم وقت ہے میرے لیے اور کم وقت میں جو ہے وہ اپنی بات کہنا ہے اور جلدی مجلس ختم ہو جائے گی۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج عزاداری وہ موضوع میں نے بنایا تھا کہ ابتدا کی مجلسیں جو ہے عزاداری کے سلسلے میں ہوں گی، اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال و ارشادات ہیں اس کو پیش کیا جائے گا، لیکن ظاہر کہ آج رہتا یہ موقع نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں کچھ عرض کروں۔ آج چاہتا ہوں تھوڑا سا آیت کے سلسلے میں
جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے، اس کے سلسلے میں چند جملے عرض ہو جائیں۔ آیہ کریمہ سورہ راج کی آیہ کریمہ ہے کہ جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے، اور جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافر کہتے ہیں، یہ مشرک کہتے ہیں، دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ یہ رسول جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اگر نبی ہوتے، اگر پیغمبر ہوتے، اگر الہی نمائندے ہوتے تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی نشانی ہونا چاہیے تھی، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی معجزہ، کوئی آیت اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہونا چاہیے تھی، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اپنی نبوت کی، کوئی ثبوت نہیں، ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی نشانی نہیں ہے، لہذا ہم ان کو رسول کیسے مان لیں، ہم ان کو نبی کیسے مان لیں؟ یہ ہے دعویٰ مشرکوں کا، یہ ہے دعویٰ کافروں کا۔ اب عجیب انداز قدرت نے اختیار فرمایا ہے، بہت صاحبان ذوق اور صاحبان علم تشریف فرما ہے، قدرت نے جواب میں عجیب انداز اختیار فرمایا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا الزام یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، تو جواب میں رسول اللہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ دلیلیں قائم کیجیے، زیادہ سے زیادہ ثبوت پیش کیجیے، زیادہ سے زیادہ معجزے دکھائیے تاکہ ان کی بات جھوٹ ثابت ہو جائے، ان کی بات غلط ثابت ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ثبوت پیش کیجیے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ جواب میں کیا کہا گیا؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہم نے آپ کو منذر بنا کر بھیجا ہے۔ منذر کے معنی ہے عذاب الہی سے ڈرانے والا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو عذاب، جو انکار کر رہے ہیں آپ ان کو عذاب الہی سے ڈرائیے، اور ہم نے اپنا فریضہ ربوبیت ادا کرتے ہوئے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر خطے کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی ہادی اور رہبر اور رہنما معین کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا گیا ان کے دعوے کے جواب میں، ان کے اعتراض کے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا گیا اے رسول آپ زیادہ سے زیادہ معجزات دکھائیے، زیادہ سے زیادہ دلیلیں دیجیے، زیادہ سے زیادہ ثبوت پیش کیجیے تاکہ ان کا دعویٰ غلط ہے؟ کیونکہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، ان کے پاس نبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ہم ان کو اس لیے رسول نہیں مانتے، ان کو نبی اس لیے نہیں تسلیم کرتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی نشانی نہیں ہے۔ یہ مگر جواب میں نہیں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ نشانیاں دکھائیے، بلکہ جواب کیا ہے؟ ان کو ڈرائیے، ان کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ کیوں جواب دیا گیا؟ تو قرآن مجید کی جو تلاوت فرماتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جواب کیوں دیا گیا۔ جواب اس لیے دیا گیا کہ ان مشرکین کو معلوم تھا کہ نبی ہیں، بہت توجہ رہے، ان کو معلوم تھا کہ نبی ہیں، ان کو علم تھا کہ نبی ہیں، مگر صرف ضد اور ہر دھرمی میں نبی نہیں مان رہے تھے، صرف اپنی ضد میں اور ہر دھرمی میں نبی نہیں مان رہے تھے، اور بار بار نئے نئے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایک معجزہ رسول نے دکھایا کہ یہ تو جادوگری ہے، دوسرا کوئی معجزہ دکھائیے، وہ رسول نے معجزہ دکھایا، پھر نیا مطالبہ، پھر نیا مطالبہ، پھر نیا مطالبہ، تو مسلسل ان کی طرف سے نئے نئے مطالبات ہوا کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں مانیں گے کوئی دوسرا معجزہ دکھا دیجئے، یہ نہیں مانیں گے کوئی اور دلیل دے دیجئے، کوئی اور ثبوت دے دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ضد اور ہر دھرمی میں انکار ہو رہا تھا۔ جب ضد اور ہر دھرمی میں انکار ہو رہا تھا تو اب رسول سے کہا گیا کہ ان کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ جو یہ ضد میں ہیں، اپنے مبتلا ہیں، جو ہر دھرمی میں مبتلا ہیں، تو عذاب الہی سے ڈرائیے، ورنہ اے رسول، بہت توجہ صاحبان ذوق ہے، اے رسول آپ تو وہ ہیں کہ جن کا ہر ہر قدم معجزہ ہے، جن کا ہر ہر عمل معجزہ ہے، کہ جن کی زندگی کا ہر رخ معجزہ ہے، کہ جن کی حیات کا ہر پہلو معجزہ ہے۔ صلوات بلند آواز
کوئی تفصیل نہیں ہو سکتی، آج کوئی تفصیل نہیں ہو سکتی، جمعے کی نماز کی وجہ تفصیل نہیں ہو سکتی، لہٰذا صرف 2-4 اشارے ہیں جو جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل کا جو قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ آخر یہ جواب کیوں دیا گیا۔ پوری توجہ رہے، سورہ بنی اسرائیل میں ایک ہلکی سی تفصیل موجود ہے کہ جو یہ مطالبے کیا کرتے تھے کافر و مشرک، جو رسول اللہ سے ڈیمانڈز اور مطالبے کیا کرتے تھے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ مطالبے کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے آپ، کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس وقت آپ کو نبی مانیں گے کہ جب ہمیں وہ ملک دکھائی دے جو آپ پر نازل ہوتا ہے، جب وہ ہمیں دکھائی دے گا تب ہم آپ کو نبی مان لیں گے، رسول مان لیں گے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کافروں کو ملک دکھائی نہیں دیتا تو اس میں رسول کا کیا قصور ہے؟ ان کی نگاہوں میں وہ بصیرت نہ تھی جو ملک کو دیکھ سکیں، تو کمی ان کی طرف سے تھی، رسول کی طرف سے نہیں تھی۔ دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو فرشتہ آپ پر نازل ہوتا ہے وہ ہم پر نازل ہو، وہ ملک ہم پر نازل ہو، ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس لائق ہوتے کہ ملک ان پر نازل ہو تو خود نبی بن جاتے، پھر کسی اور نبی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر کسی اور پیغمبر کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر سنیے، یہ بھی مطالبہ موجود ہے، یہ بھی قرآن میں مطالبہ موجود ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ آسمان ٹکڑے ہو کر ہم پر گر پڑے، یہ آسمان ٹوٹ کر ہم پر گر پڑے، ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں، ہم تسلیم کر لیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ تو کوئی ایک احمقوں سے پوچھے کہ جب آسمان تم پر ٹوٹ کر گر پڑے گا تو نبی ماننے کے لیے بچے گا کون؟ پھر رسول ماننے کے لیے بچے گا کون؟ بھائی وہی ضد تھی، وہی ہٹ دھرمی۔ کبھی یہ مطالبہ کہ آپ کے اشارے پر ان صحراؤں میں باغات لگ جائیں کہ جن میں بہترین پھل ہوں، جس کے درمیان سے نہریں جاری ہوں، تب ہم آپ کو مان لیں کہ آپ رسول ہیں۔ آپ کے اشارے پر ہمارے لیے سونے کا ایک محل بن جائے، ارے توجہ رہے، سونے کا ایک محل بن جائے، خالص سونے کا محل، چھوٹا موٹا فلیٹ نہیں، چھوٹا موٹا گھر نہیں، پورا ایک محل بن جائے سونے کا خالص، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب سمجھے آپ؟ مطلب یہ تھا فائدہ پہنچائیے تو مانے، نفع پہنچائیے تو مانے۔ تو کیا رسول کو بھی آج کا کوئی سیاسی لیڈر سمجھ لیا تھا کہ مطالبہ ہوتا ہے وزارت دیجیے تو پارٹی میں آئے، کہیں کا چیئرمین بنائیے تو پارٹی میں آئے، نفع پہنچائیے تو پارٹی میں آئے؟ رسول ہدایت کے لیے آتا ہے، رشوت دے کے مسلمان بنانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد نفع نفع پہنچائیے تو مانے، فائدہ پہنچائیے تو مانے۔ جو بھی معجزہ پیش کیا گیا کہ یہ تو جادوگری ہے، یہ تو کہانت ہے، یہ تو سحر ہے۔ 3 پروپیگنڈے رسول کے خلاف ہوتے تھے۔ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، پوری توجہ چاہوں گا اس موضوع کی طرف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 3 پروپیگنڈے کرتے تھے رسول کے خلاف۔ ایک پروپیگنڈا تو یہ ہوتا تھا کہ شاعر ہیں، ایک پروپیگنڈا یہ ہوتا تھا جادوگر ہیں، ایک پروپیگنڈا یہ ہوتا تھا مجنون اور دیوانے ہیں، مجنون اور دیوانے ہیں۔ یہ سادگی میں نہیں اور جہالت میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے پیچھے پوری گہری پلاننگ تھی، پوری گہری سازش تھی۔ یہ پروپیگنڈے کیے جاتے تھے، یہ تبلیغ کی جاتی تھی رسول کے خلاف۔ مشہور کر دو کہ شاعر ہیں، مشہور کر دو جادوگر ہیں، مشہور کر دو مجنون اور دیوانے ہیں۔ شاعر کو مشہور کرتے تھے۔ اب ظاہر کہ آج کے زمانے کی شاعری کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس زمانے کی شاعری کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے کے شعراء، ان کی شاعری ایسی ہوا کرتی تھی، اتنے پس انداز کے وہ شعر ہوتے تھے، اتنے وہ فحش اور گندے اشعار ہوتے تھے کہ نہ میں اس کو بیان کر سکتا ہوں، نہ کوئی شریف آدمی ان کو پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی استاد درس میں اپنے پڑھا سکتا ہے۔
ظاہر کو مثالیں یہاں پیش نہیں کی جا سکتی جو ان کی شاعری ہوتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری میں الفاظ تو بڑے اچھے ہوتے تھے مگر معنی بہت پست ہوتے تھے. لہذا اس زمانے کا جو بہت توجہ ہے جو بات پیش کر رہا ہوں, اس زمانے کا جو سنجیدہ طبقہ تھا وہ شاعری جو شاعروں کی شاعری کی طرف توجہ نہیں دیا کرتا تھا. شاعروں کی شاعری کی طرف اس زمانے کا سنجیدہ طبقہ سماج کا توجہ نہیں دیتا تھا. لہذا کیا سازش تھی؟ مشہور کر دو شاعر ہیں, تاکہ سماج کا جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ کٹ جائے رسول اللہ سے, اور شاعری سمجھ کر ان کے کلام کی طرف توجہ ہی نہ دیں, نہ سنیں. لہذا سماج کا سنجیدہ طبقہ ان سے الگ ہو جائے. دوسرا پروپیگنڈا کیا ہوتا تھا؟ جادوگر اور کاہن ہیں, جادوگر اور کاہن ہیں. یہ کیوں مشہور کرتے تھے؟ کیونکہ اس زمانے کی خواتین جادوگروں کاہنوں سے خوفزدہ رہتی تھیں. لہذا جادوگر اور کاہن مشہور کر دو تاکہ سماج اور سوسائٹی کا آدھا حصہ جو خواتین کی صورت میں ہے وہ رسول سے دور ہو جائے. تو یہ کتنی گہری سازش. خواتین دور ہو جائیں, قریب نہ آنے پائیں. اور مجنون اور دیوانے اس لیے مشہور کرتے تھے کیونکہ بچوں کی فطرت ہے کہ دیوانوں سے ڈرتے ہیں, مجنون جو ہو جائے اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. لہذا دیوانہ مشہور کر دو تاکہ بچے قریب نہ آنے پائیں. ارے توجہ رہے, تاکہ بچے قریب نہ آنے پائیں. شاعر مشہور کرو تاکہ سماج کا سنجیدہ طبقہ کٹ جائے. جادوگر و کاہن مشہور کرو تاکہ خواتین قریب نہ آنے پائیں. مجنون اور دیوانہ مشہور کرو تاکہ بچے قریب نہ آنے پائیں. یہ آج ہی کے زمانے والوں کو نہیں معلوم کہ کیسے غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے کردار کشی ہو جاتی ہے. یہ فن عرب کے مشرکوں کو 1400 سال پہلے ہی معلوم تھا کہ غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے کیسے کردار کشی ہوتی ہے. ایسا پروپیگنڈا کرو کہ عوام دور ہو جائے. پوری توجہ رہے, عوام دور ہو جائے. ادھر یہ سازش ہو رہی ہے, ادھر یہ مکر ہو رہا ہے, ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اگر تم مکر کرنے والے ہو, اگر تم سازش کرنے والے ہو, تو اللہ تمہارے ہر مکر کا توڑ کرنے والا پہلے سے موجود ہے. تمہاری ہر سازش کا توڑ کرنے والا اللہ پہلے سے موجود ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہر سازش کا توڑ, ہر پروپیگنڈے کا توڑ رسول کو پہلے ہی سے فراہم کر دیا. شاعر مشہور کرتے تھے تاکہ سماج کا سنجیدہ طبقہ قریب نہ آنے پائے. اسی لیے سردار عرب جناب ابو طالب کو پہلے ہی ساتھ کر دیا کہ اب سردار عرب سے زیادہ سنجیدہ شخصیت اور کون ہو سکتی ہے جو رسول کے پہلے ہی ساتھ ہیں. جادوگر اور کاہن مشہور کرتے تھے کہ خواتین قریب نہ آنے پائیں, اسی لیے ملک عرب جناب خدیجہ کو پہلے ہی ساتھ کر دیا تاکہ اس پر پرندے کا توڑ پہلے سے موجود رہے. مجنون اور دیوانہ مشہور کرتے تھے کہ بچے قریب نہ آنے پائیں, اسی لیے کہ 10 برس کے بچے کو پہلے ہی ساتھ کر دیا تاکہ ہر سازش کا توڑ رسول کے پاس پہلے سے موجود ہو. ایک صلوات بلند آواز. اور ایک بہت ہی نازک پہلو جو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے. کیا مشہور کرتے تھے؟ مجنون ہیں. کیا مشہور کرتے تھے؟ دیوان ہے معاذ اللہ. مگر خود مشرکوں کا عمل بتاتا تھا کہ اس سے زیادہ باہوش کسی کو نہیں سمجھتے, اس سے زیادہ عقلمند کسی کو نہیں سمجھتے. مثال دے دو تاکہ بچوں پر بھی بات واضح ہو جائے. فرض کیجئے مجھے کہیں باہر سفر کرنا ہے, زیارتوں پر جانا ہے, حج پر جانا ہے, معلوم مہینہ 1.5 مہینے جو ہے وہ گھر جو ہے وہ چھوڑنا ہے. بالکل گھر میں کوئی نہیں موجود کہ جو سامان کی حفاظت کر سکے. تو اب سامان کی حفاظت کیسے ہو کہ وہ 1.5-2 مہینے وطن سے باہر رہنا ہے. اور اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ ایک بیچارہ پاگل دیوانہ کہ جو محلے کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا, نہ جس کو اچھے کی تمیز نہ برے کی تمیز,
میں نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے جتنا قیمتی سامان تھا سب اسی کے سپرد کر دیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں 2 مہینے کے لیے باہر، تم میرے سامان کی حفاظت کرتے رہنا، میں تمہیں تمہارے پاس بطور امانت یہ اپنا قیمتی سامان رکھوا رہا ہوں۔ وہ ہے بیچارہ دیوانہ، وہ ہے بیچارہ مجنون، جو بھی سنے گا اس کا ریئیکشن یہی ہوگا کہ کیسے دیوانے ہو۔ ارے توجہ رہے، کیسے دیوانے ہو کہ ایک دیوانے کے پاس اپنا قیمتی سامان بطور امانت رکھوائے ہو۔ زبان سے تو کہتے تھے کہ دیوانے ہیں، لیکن جب اپنا قیمتی سامان بطور امانت رکھوانا ہوتا تھا تو انہی کے پاس رکھواتے تھے۔ کوئی زبان سے کہتے تھے دیوانے، مگر عمل بتا رہا تھا کہ اس سے زیادہ باہوش کسی کو نہیں سمجھتے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا، ایک اور صلوات بلند آواز سے میں نے کہا کہ عمل عمل معجزہ اور قدم قدم معجزہ تھا۔ ابھی اعلان رسالت نہیں ہے، ابھی دنیا نہیں جانتی کہ رسول ہیں، ابھی دنیا نہیں جانتی کہ نبی ہیں، بچپنے کا عالم ہے، مگر ہر قدم بتا رہا ہے کہ کوئی معمولی انسان نہیں، کوئی معمولی انسان نہیں۔ تمام سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، ابھی دنیا کو خبر نہیں کہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، مگر سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جس زمین پر قدم رکھ دیتے تھے کہ جس پہ کبھی سبزہ نہ اگا ہو، قدموں کی برکت سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ جس درخت پر ہاتھ رکھ دیتے تھے جس میں کبھی پھل نہ آیا ہو، ارے توجہ رہے، جس درخت پر ہاتھ رکھ دیتے تھے جس میں کبھی پھل نہ آیا ہو، ہاتھ رکھنے کی برکت سے اس درخت میں پھل آ جاتے تھے، ہاتھ رکھنے کی برکت سے اس درخت میں پھل آ جاتے تھے۔ تو اگر کسی کو پوری زندگی بے ثمر پائیے تو سمجھ لیجئے گا کہ لے کے رکھ تو لیا ہے مگر ہاتھ لگانے کے قابل نہیں سمجھا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد، ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو اس سے زیادہ اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی کہ اگر کوئی بے ثمر رہ جائے تو جس کے ہاتھ رکھنے سے بے ثمر درختوں میں ثمر آ جاتے تھے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر اگر کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے جو کمزور ہو تو بیٹھنے کی برکت سے وہ قوی ہو جاتی تھی۔ اب جناب ان کے ایک چچا تھے جناب عباس، ایک چچا تھے جناب عباس، وہ بھی بہت محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے، ان سے یہ روایت ہے تو وہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مصروف ہو گئے تو دیکھا کہ بھتیجے نظر نہیں آ رہے ہیں، بھتیجے نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ اب جو نظر پڑی دیکھا کعبے کے قریب جہاں پر جناب ابراہیم آرام کیا کرتے تھے وہیں پر آرام کر رہے ہیں۔ روایت دیکھیے، سیرت کی کتابوں موجود ہے۔ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بہت بھیانک اژدہا ہے کہ جو سرہانے بیٹھا ہوا ہے، بھتیجے کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو انہوں نے اس اژدہے کو دیکھا تو انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اژدہا میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچا دے، ضرر نہ پہنچا دے۔ خود روایت کرتے ہیں، خود کہتے ہیں میں نے تلوار نکالی، میں چاہتا تھا کہ اس اژدہے پر حملہ کروں تاکہ اس کو دفع کروں۔ کہتے ہیں کہ اس نے اتنی غیر بھری نظروں سے میری طرف دیکھا کہ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے دور سے آواز دی، اے میرے بھتیجے آپ کیا آرام کر رہے ہیں؟ آپ کے سرہانے اژدہا موجود ہے۔ کہتے ہیں اب جو میرے بھتیجے کی آنکھ کھلی تو وہ اژدہا غائب ہو گیا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ کہتے میں نے کہا
क्योंकि आप आराम कर रहे थे, आपके सराहने अजदहा मौजूद था। तो कहते हैं कि मेरे भतीजे ने मुस्कुरा कर कहा, ए मेरे चचा घबराइए नहीं, वो अजदहा नहीं था, मलक था कि जो अल्लाह ने मेरी हिफाजत के लिए मुअय्यन किया है, मेरी हिफाजत के लिए मुअय्यन किया है। बस यहीं से फर्क महसूस कर लीजिए। वो मूसा थे जो अजदहे से डर गए थे, ये हमारा रसूल है जो अजदहे के साए में सो रहा है। तो जब खुद रसूल अजदहे के साए में सो रहा है, तो अगर वसी को गहवारे में अजदह नजर आ जाए और अगर वो दो टुकड़े कर दे तो ताज्जुब न करना। एक सलवात भेजे बड़ा दावा। मजमे में चलते थे तो अब्र साथ साथ होता था, अब्र साथ साथ होता था। बस साहबा ने ज़ौक़ के लिए चंद जुमले नज़र करना चाहता हूँ। तन्हा हैं तो मलक साथ साथ, मजमे में हैं तो अब्र साथ साथ, हरम में हैं तो हुर्मत साथ साथ, मजमे में हैं तो इज्जत साथ साथ। पूरी तवज्जो रहे। और जब तिजारत के लिए निकलते हैं तो बरकत साथ साथ। सलवान भेजे बलंद आवाज से मोहम्मद बचपने का वाकया जनाब अबू तालिब के घर में है, जनाब फातिमा बिनते असद की किफालत में है। कभी वाकया में बयान कर चुका हूं, लेकिन सिलसिला है, तसलसल है, वाकया बयान कर दूं कि जनाब अबू तालिब के घर में है। यार माँ भी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, बाप भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लिहाजा जनाब अबू तालिब की किफालत में है। जनाब अबू तालिब के घर में सहन में एक बहुत तवील खजूर का दरख्त लगा हुआ था। जनाब फातिमा बिनते असद का तरीका ये था कि जो खजूरें गिरती थी उसको समेट लेती थी, और जब शाम को भतीजे आते थे तो उनको पेश कर देती थी कि खजूरें मैंने आपके लिए समेटी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि किसी काम में मसरूफ हो गई जनाब फातिमा बिनते असद और उनको थोड़ी ताखीर हो गई। अब जो आकर देखा तो मालूम महल्ले के सारे बच्चे वो खजूरें समेट कर ले गए। अब वहां पर कोई खजूर मौजूद नहीं थी। थोड़ा सा अफसोस हुआ उनको कि आज मेरे भतीजे को मैं खजूरें पेश नहीं कर पाऊंगी। रसूल तशरीफ लाते हैं, अभी किसी को नहीं मालूम कि नबी हैं, अभी किसी को नहीं मालूम कि पैगंबर हैं, 6-7 बरस का सिन है। जब तशरीफ लाए तब चची ने माजरत की, मेरे भतीजे आज मैं माजरत चाहती हूँ क्योंकि आज थोड़े से मैं काम में मसरूफ हो गई, तो महल्ले के बच्चों को मौका मिल गया और सारी खजूरें उठा कर ले गए, लिहाजा आज मैं आपकी खिदमत में खजूरें नहीं पेश कर पाऊंगी। कहा चची घबराइए नहीं, चची परेशान ना होइए। वो खुद गवाही देती, मैंने देखा मेरा भतीजा खजूर के दरख्त के करीब पहुंचा, करीब पहुंचकर खजूर के दरख्त को इशारा किया। अब जो इशारा किया तो दरख्त झुकने लगा, इतना झुका, वो फरमाती मैंने देखा मेरे भतीजे ने हाथ बढ़ाकर खजूरें तोड़ ली, उसके बाद वो दरख्त फिर अपनी असली हालत पर वापस चला गया। ये अजीब और गरीब मंजर मैंने देखा। इत्तेफाक से जनाब अबू तालिब घर में मौजूद नहीं थे। जब अबू तालिब वापस आए तो मैंने कहा उससे, जनाब फातिमा बिनते असद रिवायत कर रही हैं कि मैंने उनसे कहा कि आज मैंने अजीब और गरीब मंजर देखा। मैं खजूरें किसी वजह से जमा नहीं कर पाई थी, लेकिन जब मैंने अपने भतीजे से माजरत की तो मेरे भतीजे दरख्त के करीब पहुंचे, दरख्त को इशारा किया और दरख्त इतना झुका मेरे भतीजे के इशारे पर कि मेरे भतीजे ने खजूरें तोड़ ली। अजीब और गरीब मंजर देखा। ये सुनना था कि अबू तालिब मुस्कुराने लगे, लबों पर मुस्कुराहट आ गई। जनाब फातिमा बिनते असद कहती हैं कि आपके हैरत न करने पर मुझे हैरत हो रही है। इतना अजीब और गरीब वाकया, और आपको कोई हैरत नहीं हुई? जनाब अबू तालिब ने जवाब दिया, ए फातिमा बिनते असद, हैरत करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे भतीजे कोई आम इंसान नहीं है, ये नबी है, ये पैगंबर है, ये रसूल है। अरे तवज्जो रहे, क्या फर्क है आम मुसलमानों के ईमान में और अबू तालिब के ईमान में? फर्क ये है कि जब 40 बरस का सिन हो जाएगा
رسول اعلان رسالت کریں گے تو لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنیں گے. ابھی اعلان رسالت نہیں, اعلان نبوت نہیں, اور ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ نبی ہیں, پیغمبر ہیں. اب عام مسلمانوں میں اور ابو طالب کے ایمان میں یہی فرق ہے کہ وہ اعلان نبوت کے بعد مسلمان بنیں گے, یہ اعلان نبوت سے پہلے ہی مسلمان ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. نہیں توجہ ہے, یہیں تک حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے, بلکہ اب جناب ابو طالب فرماتے ہیں اے فاطمہ بنت اسد, آپ کے بطن سے بھی ایک بچہ پیدا ہوگا جو اسی طرح کے معجزات کا حامل ہوگا, جو اس نبی کا وصی ہوگا, جو اس کا جانشین ہوگا, جو اس کا امام ہوگا. یعنی ایمان نامکمل نہیں تھا, رسالت پر بھی ایمان تھا, امامت پر بھی ایمان تھا. ایک صلوات علی آواز. کسی مجلس میں نے 2 معجزے بیان کیے تھے, میں چاہتا ہوں یہاں پھر بیان کروں. صحیح بخاری شریف میں 2 معجزے موجود ہیں رسول اللہ کے. ایک معجزہ تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ تشریف فرما رہتے تھے تو نہ کوئی ان کے اوپر مکھی بیٹھتی تھی, نہ کوئی مچھر بیٹھتا تھا, نہ کوئی حشرہ, نہ کوئی کیڑا مکوڑا ان کو اذیت پہنچاتا تھا. لیکن جو اصحاب آس پاس بیٹھے رہتے تھے ان کے اوپر مکھیاں بھی آتی تھیں, ان کے اوپر مچھر بھی آتے تھے, ان پر کیڑے مکوڑے بھی آتے تھے. اصحاب بہت دیر سے منظر دیکھ رہے تھے. انہی نے حیرت سے رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے رسول, بہت دیر سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر نہ کوئی مکھی بیٹھ رہی ہے, نہ کوئی مچھر بیٹھ رہا ہے, نہ کوئی کیڑا مکوڑا آپ کے جسم پر بیٹھ رہا ہے, لیکن ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, مچھر بھی ہمیں ستا رہے ہیں, مکھیاں بھی ہم پر بھنبھنا رہی ہیں, اور جو حشرات ہیں وہ بھی ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے ان کیڑے مکوڑوں کو, ان مکھیوں کو میری معرفت دے دی ہے, میری معرفت دے دی ہے. یہ تم کو تو اذیت پہنچاتے ہیں, مجھے اذیت نہیں پہنچاتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں, وہ جانتے ہیں کہ میں رسول ہوں. بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, ارے بے عقل مکھیوں کو تو معلوم ہے کہ نبی الگ ہوتا ہے, صحابی الگ ہوتا ہے. یہ ذاکر نائک آج تک نہ سمجھ سکا. ایک صلوات بلند آواز صبر محمد. اسی طرح صحیح بخاری میں دوسرا معجزہ لکھا ہوا ہے, وہ بھی زبردست ہے بالکل. بچے کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا, رسول اللہ کے جسم کی پرچھائی نہیں ہوتی تھی. جب بھی دھوپ میں نکلتے تھے جسم میں سایہ نہیں ہوتا تھا, پرچھائی نہیں ہوتی تھی. ہم ابھی دھوپ میں جائیں, جیسے سورج کے سامنے پہنچیں گے زمین کے اوپر پرچھائی آ جائے گی, زمین کے اوپر سایہ آ جائے گا. مگر رسول جب نکلتے تھے تو پرچھائی نہیں ہوتی تھی, سایہ نہیں ہوتا تھا. یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. کسی نے ایک بہت بزرگ صحابی سے پوچھا, بہت بزرگ صحابی سے پوچھا یہ بتا دیجئے کہ رسول کے جسم پرچھائی کیوں نہیں ہوتی تھی, سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مصلحت الہیہ یہ تھی, کیونکہ اگر رسول کے جسم میں پرچھائی ہوتی, رسول کے جسم میں سایہ ہوتا, تو جب رسول دھوپ میں نکلتے, سورج کے سامنے نکلتے, تو پرچھائی زمین پر پڑتی, پرچھائی زمین پر پڑتی تو اصحاب چاروں طرف سے گھیرے رہتے ہیں. ممکن تھا کہ کسی صحابی کا پیر رسول کی پرچھائی پر پڑ جائے, رسول کے سائے پر پڑ جائے, رسول کی پرچھائی پر پڑ جائے. اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ کسی صحابی کا پیر رسول کی پرچھائی پر پڑے, لہذا جس میں پرچھائی نہیں تھی. یہ ہے عظمت رسول کہ اللہ کو گوارا نہیں کہ کسی صحابی کے قدم رسول کی پرچھائی پر پڑے. یہ بتاؤ وہ قدم کتنے عظیم ہوں گے کہ جو رسول کے دوست کے اوپر آ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز.
ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा बात को समेट रहा हूँ। जहाँ ये मोजिज़े थे वहाँ किरदार मोजिज़ा था, वहाँ सीरत मोजिज़ा थी, अमल मोजिज़ा, सीरत का हर पहलू मोजिज़ा। दुनिया चाहती है कि बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हों, ताल्लुकात इस्तवार हों, ज़्यादा से ज़्यादा दौलतमंदों से, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात इस्तवार हों। लिहाजा उनकी कोशिश ये होती है कि बड़े लोग हमारे पास आएँ, बड़े बड़े ओहदेदार हमारे पास आएँ। मगर रसूलुल्लाह के पास गरीबों का मजमा रहता था, फ़कीरों का मजमा रहता था, गुलामों का मजमा रहता था। बहुत तवज्जो रहे सीरत के पहलू पर। सीरत मौजूदा है, किरदार मौजूदा है, बहुत तवज्जो रहे। बिल्कुल इब्तिदा है, दुश्मन ज्यादा है, दोस्त कम है। अरब के बड़े बड़े सरदार आते हैं रसूल की खिदमत में। रसूल की खिदमत एक एक सरदार 5-5 हज़ार का कबीला, 10-10 हज़ार का कबीला। अगर सरदार मुसलमान हो जाए तो साथ में 10,000 मुसलमान हो जाएंगे। अगर सरदार मुसलमान हो जाए तो उसके कबीले के जितने 5,000 हैं वो सब मुसलमान हो जाए। कितनी बड़ी ताकत रसूल को मिल जाती, कितनी बड़ी कुव्वत रसूल को मिल जाती। बड़े बड़े सरदार आए रसूलुल्लाह की खिदमत में कि हम मुसलमान होने के लिए तैयार हैं, हम मुसलमान होने के लिए आमादा हैं, मगर हमारी एक शर्त है, हमारी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब भी हम आए आप गुलामों को हटा दिया कीजिए, गरीबों को हटा दिया कीजिए, फकीरों को अपने पास से हटा दिया कीजिए। हमारी शान के खिलाफ है कि हमारे पहलू में कोई गुलाम बैठ जाए। हमारी शान के खिलाफ है कि समाज का कोई गरीब इंसान हमारे पहलू में आकर बैठ जाए। लिहाजा हम मुसलमान हो जाएंगे, मगर हमारी शर्त यह है कि आप जब हम आए तो गरीबों को अपने पास से हटा दीजिए, फकीरों को अपने पास से हटा दीजिए। रसूल ने फरमाया मैं शर्तें मानने नहीं आया हूं, अपनी शर्तें मनवाने आया हूं। मैं शर्तें मानने नहीं आया हूं, अपनी शर्तें मनवाने आया हूं। मुमकिन नहीं है मुझसे कि मैं तुम्हारे आने पर किसी गरीब को हटा दूं, किसी गुलाम को हटा दूं। नहीं नहीं, चाहे मुसलमान हो चाहे न हो तुम, मैं किसी गरीब को अपने पास से, किसी गुलाम को अपने पास से हरगिज नहीं हटाऊंगा तुम्हारी वजह से। उसके बाद कुरान की आयत नाजिल होती है। अरे तवज्जो रहे, कुरान की आयत इंतहाई सख्त लहजा रसूलुल्लाह से, इंतहाई सख्त लहजा रसूलुल्लाह से। ला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। ए रसूल देखिए, हम आपको वार्निंग देते हैं, हम आपको वार्निंग देते हैं कि कभी भी किसी मुसलमान को जो दिनों रात अल्लाह की इबादत कर रहा हो अपने पास से हटाइएगा नहीं। अरे तवज्जो चाह रहा हूं, हम आपको वार्निंग देते हैं कि कभी किसी मुसलमान को जो अल्लाह को सजदा कर रहा हो, जो अल्लाह की इबादत कर रहा हो, कभी अपने पास से हटाइएगा नहीं। इन ततरुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अगर आपने किसी मुसलमान को अपने पास से उठा दिया तो आपका शुमार जालिमों में हो जाएगा, आपका शुमार जालिमों में हो जाएगा। अगर किसी मुसलमान को अपने पास से उठा दिया तो आपका शुमार जालिमों में हो जाएगा। और दूसरी कुरान की आयत कह रही है कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, हमारा ओहदा किसी जालिम को नहीं मिलता। इसका मतलब हुआ कि आपसे रिसालत ले ली जाएगी, आपसे नबूवत ले ली जाएगी। अगर किसी मुसलमान को आपने अपने पास से उठाया तो आपकी रिसालत ले ली जाएगी। अब मुसलमान फैसला करे रसूल की रिसालत बचाना है या किसी का नकली ईमान बचाना है। रसूल की रिसालत बचाना है, क्योंकि अल्लाह ने साफ कह दिया अगर किसी को उठा दिया तो आप जालिम हो जाएंगे और जालिम के पास हमारा ओहदा नहीं रहता, रिसालत छीन जाएगी। तो अगर किसी को अपने पास से उठा रहे हो, अगर मुसलमान माना तो रसूल की रिसालत चली जाएगी। सलवात भेजे खबर मोहम्मद वाले।
जनाब बिलाल हबश से ताल्लुक रखने वाले, अजान का हुक्म हुआ, अजान का हुक्म हुआ। बड़े बड़े जो असहाब किराम हैं सब तमन्ना में कि हम अजान देंगे, हम अजान देंगे, हम अजान देंगे। लेकिन रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया जनाब बिलाल को, जाओ काबे की छत पर जाओ और जाकर अजान दो। जनाब बिलाल ने अजान दी, जनाब बिलाल ने अजान दी। ये इस तरह से गुलाम हबशी को ये मर्तबा अता किया आपने कि अजान दी। इसी तरह से आप देख लें कि दरबार अहले बैत में भी गुलामों को क्या अहमियत हासिल थी, क्या उनको मर्तबा हासिल था। कंबर हैं तो क्या मर्तबा है, फिजा हैं तो क्या मर्तबा है। आप देखें कुरान मजीद में आपने जब सूरह दहर नाजिल हुआ तो जहां अहले बैत का जिक्र है वहां फिजा का तस्करा भी हो रहा है। एक सलवात भेजे वाला नाराज। इसका मतलब है कि इनके दरबारों में किरदार देखा जाता था, सीरत देखी जाती थी, ज़ाहिरी अंदाज नहीं देखा जाता था। अब करबला के मैदान में आ जाइए, यहां भी एक गुलाम है। कौन गुलाम? जनाब अबू ज़र का गुलाम इमाम हुसैन की खिदमत में, जिसका नाम है जॉन। वालिद मरहूम जॉन का तस्करा जरूर करते थे, किस तरह किसी मजलिस में जनाब जॉन का तस्करा जरूर करते थे। उनके जुमले ये थे कि 72 शहीद हैं। ज़ाहिर 10 दिन में सबका तस्करा नहीं हो सकता, 10 दिनों में 72 तस्करे नहीं हो सकते। लिहाजा हमको कुछ तस्करे छोड़ना पड़ते हैं, कुछ तस्करे छोड़ना पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर है कि 10 दिनों में 72 तस्करे नहीं हो सकते। मगर वो फरमाया करते थे कि किसी भी सहाबी का जिक्र छोड़ दो, किसी भी शहीद का जिक्र छोड़ दो, उसको हल्की सी भी शिकायत नहीं होगी, उसको हल्की सी भी शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर जॉन का जिक्र छोड़ दिया जाए तो कहीं इनको शिकायत ना हो जाए कि मुझे जिक्र के लायक नहीं समझा, क्योंकि मैं एक गुलाम, मेरा रंग स्याह, मेरे जिस्म से बुए बद आती है। यही गुलाम अबू ज़र जनाब जॉन हाथ जोड़े इमाम के सामने खड़े हुए कि आका मरने की इजाजत दीजिए, आका मरने की इजाजत दीजिए। इमाम ने जवाब में फरमाया, ए जॉन तुम तो इसलिए आए थे कि तुम्हारा बुढ़ापा आराम से गुजर जाए, तुम हमारी मुसीबतों में क्यों शरीक हो? जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया। अरे आने वालों को रोक रहे हैं, जाने वालों को नहीं रोक रहे हैं। तुम चले जाओगे तो ये तुमसे कोई तारुज नहीं करेंगे। बस सुनिए, 2-3 जुमले मसाहब के हैं। कई मकामात ऐसे हैं कि जहां इमाम ने शुरू में इजाजत नहीं दी थी, शुरू में इजाजत नहीं दी थी, लेकिन जब किसी को इजाजत नहीं मिली तो उसने कदमों पर सर रख दिया। ए आका मरने की इजाजत दीजिए, हाथ थाम लिए, मरने की इजाजत दीजिए, दामन थाम लिया, आंखों से लगा रहा है, आका मरने की इजाजत दे दीजिए, आका मरने की इजाजत दे दीजिए। लेकिन जब जॉन से इनकार हुआ तो न कदमों पर सर रखा, न हाथों को थामा, न दामन पकड़ा। रिवायत कहती है कि 2 कदम पीछे हटे, जमीन पर शिकन पड़ी। ए आका मैं समझ गया मुझे मरने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मैं गुलाम हबशी, मेरा रंग सियाह है, मेरे जिस्म से बुए बद आती है। लिहाजा आप नहीं चाहते कि आपके खून में मेरा खून शामिल हो, तो सही जब अपने खून को आपके खून में शामिल न कर दो। मैदान जंग में जाते हैं, दादो सजावट देते हैं, जख्मी होकर गिरते हैं और आवाज देते हैं, आका गुलाम का सलाम आखिर कबूल कीजिए, गुलाम का सलाम आखिर कबूल कीजिए। वही हुसैन जो अब्बास के सराहने पहुंचे, वही हुसैन जो अली अकबर के सराहने पहुंचे, वही हुसैन दौड़ते हुए गुलाम के सराहने पहुंचते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं, जॉन का सर उठाकर अपने जानू पर रख लेते हैं। उसके बाद देखने वालों ने अजीब मंजर देखा, अजीब मंजर देखा कि हुसैन ने अपना सर झुकाना शुरू किया, अपने चेहरे को झुकाना शुरू किया। इतना अपना चेहरा झुकाया कि जॉन के रुखसार से
اور جون کے چہرے سے حسین کا چہرہ مل گیا. اتنا امام نے اپنا چہرہ جھکایا. پھر دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ اپنے چہرے کو جون کے چہرے پر ملنا شروع کیا. اپنے رخسار کو جون کے رخسار پر ملنا شروع کیا. پالنے والے اسے اپنے سیاہ رنگ کا بہت احساس تھا. پالنے والے اس کی سیاہی کو نور میں بدل دے. بوئے بد کا بڑا احساس بوئے بد کو خوشبو میں تبدیل کر دے. ہاں دارم تو امام زین العابدین بطور اعجاز آپ دفن شہداء کے لیے تشریف لائے. بنی اسد پہنچے تھے اور کہا تھا آقا یوں تو ہر لاش نورانی ہے, ہر لاش سے نور نکل رہا ہے, مگر ایک کربلا میں لاش ایسی ہے کہ جس سے سب سے زیادہ نور نکل رہا ہے, جس سے سب سے زیادہ خوشبو نکل رہی ہے. ارے کس کی لاش ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا یہ غلام بن ابو ذر جون کی لاش ہے. یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا نور اور اتنی خوشبو. بس ہزاروں مجلس ختم ہوئی. آقا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی غلام کا سر بھی جلتی زمین پر رہے, مگر یہی حسین جب زخمی ہو کے کربلا کی زمین پر گرے ہیں تو کون تھا جو سر اٹھا کر سینے پر رکھتا؟ کون تھا جو سر اٹھا کر زانو پر رکھتا؟ ہاں بہن چلی تو تھی ایک گزرے ساتھ میرا ماجایا صفا ہو رہا ہے اور تو تماشا دیکھ رہا ہے. کبھی فوج والوں سے کہی تھی اے فوج والوں ذرا مجھے راستہ دے دو میں اپنے بھائی تک پہنچ جاؤں. ارے دھوپ بہت تیز ہے ذرا ہوا کا سایہ کر لوں, میرا بھائی بہت پیاسا ہے کہیں سے پانی مل جائے تو پلا دو. زینب نہ پہنچ سکی مگر جنت سے ماں پہنچ گئی تھی. جلتی زمین پر بیٹھ گئی. اے میرے لال زمین بہت چل رہی ہے, تیرا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھ لو. ادادار شیو کا خنجر تھا, حسین کا سوکھا گلا تھا, ماں فاطمہ زہرا کا زانو تھا. ماں فریاد کرتی رہی شیو کا خنجر. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله لعنة الله على القوم الظالمين.